باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء خاتم النبیین ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. برادر اسلام حاضر مجلس رب العالمین بوسیلہ محمد وعلى محمد ہم سب کا یہاں پر آنا قبول و منظور فرمائے. میں نے آپ صاحبان کے سامنے 17ویں سورہ بنی اسرائیل کی 71ویں آیت کا ابتدائی حصہ عنوان بنا کر تلاوت کیا. جاگتے ذہنوں کی نظر گفتگو ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. معاشر میں ہم ہر کسی کو آدم سے لے کر قیامت تک جو کوئی بھی ہے سب کو بلائیں گے امام کے نام کے ساتھ. آپ کی توجہ پہ شکر گزار. گفتگو کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جو سارے سامعین مجلس ہیں ان کو علم دیا جائے، بلکہ ہم سب اس لیے علم آل محمد کی چھاؤں میں اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ ہم ان کی پارٹی، ان کا گروہ بن کر مل کر ان لوگوں تک وہ پیغام ہدایت پہنچائیں جو ہر دور میں مقصد توحید رہا ہے. معاشر میں اس دن ہم بلائیں گے ہر کسی کو امام کے نام کے ساتھ. جاگتے ذہنوں کی گفتگو امام سے ضد رکھنے والے ذہنوں نے اس کے معانی بدل دیے اور اپنے لوگوں کو یہ سکھانا شروع کر دیا کہ معاشر میں ماں کے نام کے ساتھ بلایا جائے. تیسرا سورہ آل عمران کی 54ویں آیت میں اللہ نے اظہار فرما دیا مکروا، دشمنان امام نے مکر کیا، بےایمانی کی. ومکر اللہ، تو پھر اللہ نے تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ مکر کرنے والوں کی چالوں کو بہترین تدبیروں سے الٹا دیتا ہے. شکر گزار. اللہ نے تدبیر کی. انہوں نے کہا کہ پکارا جائے گا ماں کے نام کے ساتھ. آپ کے مولانا قبول کرے، آپ کو اس لیے بٹھایا گیا کہ آپ بیٹھ کر مجلس سنیں اور اپنے لیے ہدایت اور ماں باپ کے لیے ثواب کا باعث بنے. ٹھیک ہے، اور آپ سب کا آنا قبول و منظور فرمائیں. وقت کم ہے، کبھی بھی ایک گفتگو سب کے لیے سیر حاصل نہیں ہوتی، اس میں کمی رہ جاتی ہے. کلام میں غیر معصوم ہے، ہماری عقل، علم، بیان ناقص ہے، اس لیے کوتاہی رہ جائے گی. لیکن آپ کی معرفت، آپ کا علم اور آپ کی عقیدت کی حمایت رکھتے ہوئے ہم اس ذکر مجلس کو اپنے جذبوں سے پرنور ضرور بنا سکتے ہیں.
امام کے نام کے ساتھ بے امامہم، یہی امام عربی سے اردو میں آیا ہے، یوم ندعو کل اناس بے امامہم، ہم آدم سے لے کر قیامت تک ہر پیدا ہونے والے کو محشر کے دن میں امام کے نام سے بلائیں گے۔ دشمن امام نے بے ایمانی کی اور سبق پڑھانا شروع کر دیا ماں کے نام سے، اللہ نے تدبیر کر دی اس کے مکر کو توڑنے کی، اس لیے آدم کو ماں کے بغیر پیدا کر دیا۔ جاگتے ذہنوں کو کلام یہ ہدایت کاملہ ہے، امامت اہم ہے۔ بسم اللہ معاشر میں آیت میں کہا قرآن میں امام کے نام سے بلائے گے۔ جب دین توحید ہے آپ نے تو ماننا ہی اللہ کو ہے، تو پھر اللہ کے نام سے کیوں نہیں؟ معاشر میں نہ پکارا اللہ اللہ کرنے والوں کو بلایا جائے، اللہ کے نام سے کیوں نہیں بلایا جائے؟ اچھا آپ نے کہا دین ہے نبوت و رسالت کا، تو پھر معاشر میں نبوت اور رسالت کے نام سے کیوں نہیں؟ مجھے کوئی آیت دکھاؤ، کوئی حدیث دکھاؤ جس میں کہا گیا ہو کہ معاشر میں ہم لوگوں کو نبی کے نام سے بلائیں گے۔ کوئی آیت موجود نہیں، غیروں کو کلام نہیں۔ آپ نے کمال پا لیا وہ خاموش قرآن کی آیتوں کو لے کر، اور کہا ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو اللہ بلاتا اپنی کتابوں کے نام سے، قرآن کے نام سے۔ کوئی آیت دکھاؤ جہاں پہ لکھا ہو کہ معاشر میں پکارا جائے گا قرآن کے نام سے، کتاب کے نام سے، نہ اللہ کے نام سے، نہ رسول کے نام سے، نہ نبوت کے نام سے، نہ کتاب قرآن کے نام سے، نہ کسی عمل کے نام سے۔ کوئی آیت موجود نہیں کہ اللہ کہے گا اور نماز پڑھنے والوں کو بلاؤ، لاؤ روزہ رکھنے والوں کو بلاؤ، جھگڑے والوں کو سے کلام نہیں، کسی عمل کے نام سے پکارا نہیں جائے گا۔ اللہ آخر امام کے نام سے ہی کیوں؟ 29 سورۃ العنکبوت کی 35 آیت میں فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ہم نے اس نظام قرآن میں عقل والوں کے لیے آیتوں کو روشنی بنا دیا ہے۔ تو اس لیے سمجھا دیا کہ امام کے نام سے، اس لیے تاکہ دنیا پہچان لے کہ امام فقط اللہ کو منوانے نہیں آتا، بلکہ اللہ نے امام کو بھیجا اس لیے ہے تاکہ اللہ پورے نظام نبوت و قرآن کے ساتھ امام کو منوا سکے۔ امام کو منوانے کے لیے دین دیا گیا ہے۔ امام فقط اللہ کو منوانے نہیں آئے، یہ بات صداقت امام پر لازم تھی کہ وہ اللہ کو بھی منواتے۔ اگر مقصد دین اللہ کو منوانا نہیں بلکہ اللہ کے نظام توحید کا مقصد وہ امام ہے جس کے نام سے محشر میں پکارا جائے۔ امامت اہم ہے۔ امامت اہم کیوں؟ محشر میں امامت کے نام سے کیوں؟ دین کی مرکزیت و مقصد امام کو کیوں بنایا گیا؟ آپ کی تو جب شکر گزار، یہ بھی باطل کی سازش ہے۔ سب سے زیادہ قتل و غارت گری، زمین پر فساد، زر اور زمین کی وجہ سے ہوا، ایسے کہا ہے۔ یہ بات جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ عورت کی وجہ سے بھی فساد ہوتا ہے، دولت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، زمین کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ فساد ان چیزوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ جب ہم عقل کریں اور غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ زمین پر سب
خاصا قتل و غارت کری امامت کے موضوع پر ہوئی، قیادت پر۔ جس کو قائد مل جاتا ہے وہ اس لیڈر، قائد، امام کے پیچھے لگ کر دوسروں کے لیے مہلک بن جاتا۔ جتنی جنگیں لڑی گئی قیادت کی وجہ سے، وہ قوم جنگ کر ہی نہیں سکتی جس کے پاس امام نہ ہو جاتا ہے۔ قیادت کی وجہ سے قتل و غارت کری ہوئی۔ کیوں یہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا یہ کیوں اپنی جان زرداری پر دینا چاہتا ہے؟ یہ احمدیہ والے میرے بھائی کیوں بھائی الطاف حسین کے لیے اپنی جان دینا چاہتے ہیں؟ کیوں بلوچستان کے لبریشن آرمی والے بگٹی قبیلے کے حکم پر جان دینا چاہتے ہیں؟ کیوں کچھ لوگ اسامہ بن لادن کے حکم پر اور کچھ لوگ اپنے اپنے ملا کے حکم پر جان کیوں دینا چاہتے ہیں؟ کا من ہارا کام پیشے لاؤ۔ آج سورۃ الانفال کی 42 آیت اللہ نے قرآن میں لکھ دیا کہ دیکھو اگر جان دینی ہو تو دلیل کے ساتھ دینا۔ ہر بندہ جو کسی بھی بندے کے لیے جان کو پیش کر رہا ہے، چاہے کوئی مذہبی عالم ہے یا سیاسی حکمران ہے یا معاشرتی محسن ہے، جس کو اس نے اپنی فکر میں امام بنایا ہوا ہے، قرآن کہتا ہے پہلے قرآن کے نظام میں سے دلیل پہچان لینا کہ کیا اللہ نے تمہیں جان اسی لیے دی تھی کہ اس بندے پر قربان کر دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، پنجانی سوالک نعرہ حیدری۔ آپ کی طرف سے شکر گزار۔ تو یہ دلیل کیا ہے؟ اب جو بھی معاشرے میں نکلا اس نے اپنی جان کسی معاشرتی لیڈر امام کو سونپ دی، اور جو معاشرے سے پہلے گھر میں کسی مرکز کا شکار ہو گیا اس نے اپنے باپ دادا کو امام مان لیا جان دینے کے لیے، روایت کو امام مان لیا، ماں کی خواہش کو، خاندان کی اپنی ایگو، انا کو، اپنی ذات کو، اپنی خواہش کو، لوگوں سے کلام نہیں، یعنی امامت کے لیے اپنے خیال کو مرکز بنایا۔ توجہ چاہیے، جاگتے دلوں کو کلام کرتے ہیں۔ عبادت کا ڈرامہ اللہ کے لیے، تسبیحات، ذکر، جان، وعدے، عبادت کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد معاہدہ بار بار کہ میری جان تیرے لیے، میری جان تیرے لیے، میرا مال تیرے لیے، میرا سب کچھ تیرے لیے۔ ارے عبادت کا بہانہ تم نے پیش کیا تصویر کر کے کہ اللہ کے لیے جان ہے، اور دے تم ملا کے لیے ہے۔ من اللہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اپنے دماغ کے خیال میں یہ سوچ لے کہ یہی بندہ اللہ کی طرف سے امام ہے۔ خیال کے ساتھ آپ کی فکر، فہم، خیال کے ساتھ امام نہیں بنتا۔ جس اللہ نے جان زندگی دی ہے اس نے زندگی پر حق رکھنے والا امام بھی دیا ہے۔ اگر مخلوق کی مرضی سے امام بننا ہوتا تو شیطان پہلا امام ہو گیا۔ جو لوگ آج بھی امامت کو اپنی مرضی
نے سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے۔ محشر میں بلائے جاؤ گے امام کے نام سے تو اللہ اسی کے نام سے بلائے گا، اسی کے لیے پوچھے گا جس کو خدا نے خود بنایا۔ لا یشرک فی حکمہ احد، اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ 18 سورۃ الکہف کی 26 آیت، اللہ اپنے حکم سے امام بناتا ہے، لوگوں کی مرضی سے نہیں۔ الا للہ الدین الخالص، 39 سورۃ الزمر کی 30، اللہ کا دین خالص ہے، لوگوں کی مرضی سے نہ امام ہو سکتا ہے، نہ اذان ہو سکتی ہے، نہ کوئی جماعت ہو سکتی ہے۔ جس نے اپنی مرضی سے دین کی حکم کو بدلا وہ مشرک ہے۔ تو جہاں چاہیے آخر اگر امام خود سے بن جانا ہوتا تو ابراہیم کیوں دعا کر رہے ہیں؟ 25 سورۃ الفرقان 74ویں آیت، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ ہمیں متقین کا امام قرار دے دے۔ ابراہیم آپ نبی بھی ہو، صاحب کتاب بھی ہو، نماز روزہ بھی کرتے ہو، متقی پرہیزگار بھی ہو، درود والے بھی ہو، معمار کعبہ بھی ہو، ذبیح اللہ کے بابا بھی ہو، اتنا بڑا درجہ ہے، تیرے قدموں کو مس کر دے تو پتھر آیت ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تو خود بن جانا امام، گھبراہٹوں کا سے کلام نہیں۔ ابراہیم نے خود کو امام کیوں نہیں کہا؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیوں کر رہا ہے؟ قرآن میں یہ آیت لکھی کیوں کہ اتنا بڑا نبی بھی خود کو امام نہیں کہہ سک رہا؟ وجہ چاہیے ابراہیم کیوں کہے جا رہے کہ مجھے تو امام بنا دے، تو امام بنا دے؟ جب جد محمد ہے تو پھر حفاظت محمد بھی کرنا پڑے گی۔ کا ایسا بیان دے کر جاؤ گا کہ قیامت تک قانون قرآن میں لکھا رہے اور کوئی امتی بھلا نہ سکے کہ جب درود والا نبی خود سے امام نہیں بن سکتا تو پھر ابراہیم کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ کیونکہ جد محمد ہے اس لیے دوسرے سورۃ البقرہ کی 124ویں آیت میں کہا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ تو بتاؤ ابراہیم خود امام بنا؟ کہا نہیں، اللہ نے کہا کہ ابراہیم تو امام ہے، تو امام ہے۔ اب پتا چلا قرآن نے سمجھایا کہ ایک امامت ہے نظام کائنات میں، وہ اتنی بڑی ہے کہ ابراہیم جیسا اولو العزم نبی بھی جرأت نہیں کر سکتا کہ اس امامت کی صف میں خود کو داخل کر سکے۔ توجہ چاہیے، ارے جب ابراہیم خود سے امام نہیں بن سکتا تو جو امتی ہو کر امام بن جائے۔ آپ کی تو شکر گزار ذاکر ہے بات تو جو ہاتھ چاہیے۔ دیکھیں آج کل تو امامت چھوٹی بڑی ہوگی، لفظوں کو چھوٹا کر دی، چھوٹے چھوٹے۔ ولی ہے تو لوگ یونیورسٹی میں پڑھ کے بن جاتے ہیں، یہ ولی نہیں، یہ ولی فقیہ ہے۔ یہ کون سا کورس ہے جو اللہ کی بارگاہ میں درجے دلا رہا ہے؟ لوگوں سے کلاؤ تو جو ہاتھ چاہیے، جاگتے ذہنوں کو کلام کر، دنیا کی چیزیں پڑھ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہوتے کیسے؟ گھبراہٹوں کو سے کلام نہیں، توجہ چاہیے۔ جس کا دفتر ہوتا ہے وہی عہدہ دیتا۔ آپ ملٹری آفس جائیں نا، گھر میں یونیفارم پھر کر گاؤں میں کرنل بنے پھرے تو اسے آپ کو فوج کا عہدہ تو نہیں نا ملے۔ اگر اصل والوں نے پکڑ لیا تو جوتے کتنے پڑے؟ گھبراہٹوں سے کلام نہیں، تو جہاں چاہیے اسے جس کا دفتر ہے اسی کا عہدہ ہوتا ہے۔ آج کل تو امامت ایسے نماز پڑھانے کے لیے امام، اس لفظ کو چھوٹا کر دیا، جیسے دیگ پکوانی ہے تو خلیفہ۔ یہ سازش ہے لفظوں کو چھوٹا کرنے کی تاکہ بلندوں کے مقام کو گم کیا جا سکے۔ اگر امامت کا لفظ چھوٹا ہوتا تو لوگ خلیفہ بن گئے، بادشاہ بن گئے، لوگوں کے لیے امیر المومنین ہو گئے۔ کتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، چھوٹی ہستیاں تو نہیں۔ مجھے ایک صحابی دکھاؤ جس نے اپنے آپ کو امام کہلوایا ہو۔
ہیں, لوگوں کی حمایت ہے, تو کیوں نہیں امام کہلوائے خود کو؟ نہ کوئی نبی خود سے امام بن سکا, نہ کوئی صحابہ جیسا بلند مرتبہ شخص کہ نیک صحابی کے قدموں کی گرد میری آنکھوں کا سرمہ نور ہے, لیکن اتنے بلند صحابہ میں کسی نے جرأت نہیں کی کہ وہ خود کو امام کہلوا سکے. نہیں تو آج لکھا جاتا ساتھ کہ فلانے صحابی امام ہو گئے تھے. نہ کوئی صحابی امام بنا, نہ کوئی تابعی امام بنا. گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رسول نے اتنی طاقت کے ساتھ امام کے لفظ کی عظمت کو متعارف کروایا تھا, تو انہوں نے کیا کہا؟ ارے نہیں, یہ تو نماز پڑھانے کے لیے امام ہے. ارے بھائی, اگر تو 2 رکعت کی نماز پڑھانے کے لیے امام بن سکتے ہو تو پھر سپارہ پڑھانے کے لیے نبی بن جایا کرو. چاہیے جاگتے دلوں کو کلام کرتے ہیں. اللہ اکبر. چاہیے یہ جو عہدہ من اللہ ہے وہ بندوں کے لیے نہیں ہے. جیسے تم نبی نہیں بن سکتے ایسے تم امام بھی نہیں بن سکتے. اتنے بڑے بڑے بزرگ صحابہ, علم قرآن کے وارث, حافظان قرآن, مفسران قرآن, اللہ اکبر, استاذ الاحادیث, محدثین, حدیثیں یاد اتنی, لیکن کسی نے خود کو امام نہیں کہا ہے. اور اسی رسول پاک نے علی پاک کے ننھے بچے حسن حسین کے لیے اعلان کر دیا, ہما امامان قامہ وقعدا. دیکھو یہ 5 سال کا حسن, دیکھو 4.5 سال کا حسین, یہ جس حالت میں نظر آئے تمہارے امام ہو. آنکھ تو چاہیے اتنی طاقت سے تعلق رکھے, یہ بچے ہیں امام. تو حسن حسین کے پاس حکومت تھی, ان کے پاس حکومت آئی نہیں. رسول نے ایسے امام کہہ کے, کوئی کتنا بھی اہل حدیث ہو, وہابی ہو, طالبان کے لشکر بیٹھا ہو, کتابوں سے لکھنا پڑتا ہے امام حسین, چاہے وہ رضی اللہ کہتا رہے. یہ رضی اللہ کہنا بھی بے ایمانی سے کلام نہیں. ناراضگی کی بات نہیں, خدا کی قسم میری بات اب آپ بورڈ ہوتی ہے چیلنج کے ساتھ, کیونکہ دین دلیل کے ساتھ ہے, دین حق کے ساتھ ہے. اگر بندہ ممبر آل محمد پر حق گوئی نہیں کر سکتا تو پھر کرے گا کہاں؟ وجہ چاہیے پڑھتے تکبیر, نعرہ رسالت, جذبہ کل ایمان, نعرہ آپ کی توجہ پر شکر گزار. دیکھیں اب جمعہ پڑھتے سارے پڑھتے ہیں, اگر سارے رضی اللہ ہو تو یہ جمعہ میں مختلف لفظ کیوں سنا جاتا ہے؟ پہلے کا نام لیا تو رضی اللہ, دوسرے بھی رضی اللہ, تیسرے بھی رضی اللہ. یہ علی پر کرم اللہ کیوں؟ خطبہ آپ کا ہے, اپنے مولوی سے پوچھو جب سارے رضی اللہ تو یہ کرم اللہ کیوں؟ پتہ چلا کہ رضی اللہ جو ہوتے ہیں کرم اللہ ان سے فرق میں ہوتے ہیں. تو کوئی فرق تو ہے نا. جاگتے دنوں کو کلام کر, میرے مولا علی کرم اللہ. لیکن جب نماز پڑھنے بیٹھے جمعہ کی تو پوچھو جا کر, میں نے کئی بریلوی نمازیں سنی, جب پڑھتے التحیات للہ پڑھتے نا, التحیات والطیبات پڑھتے, تو وہاں پر درود ابراہیمی پڑھتے کہ نہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تم نے تو درود لکھا صرف رسول پر, تم تو ٹی وی پہ آ کر بھی کہتے ہو کہ اللہ اکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آلہ کا تو تم نام ہی نہیں لیتے, اور آلہ ہی پر درود تمہیں نماز میں پڑھنا پڑتا ہے. محمد اپنی آل تو نہیں ہے, محمد تو محمد ہے, آل تو کوئی اور ہے. جیسے ابراہیم اور ہے, آل ابراہیم کی اور ہے. اگر قرآن والے بن کر, سچے بن کر, چاند کا اعلان کرنے والے بن کر, حافظ اور اتنی داڑیاں رکھ کر اسلامی حلیے کی نقل کرنے والے بن کر تم ٹی وی پر بیٹھ کر دعوے کرتے ہو کہ ہم صحیح دین پر ہیں, تو پھر کیوں کہتے ہو فاطمہ رضی اللہ, حسن رضی اللہ, حسین رضی اللہ؟ ارے اگر سارے رضی اللہ ہے تو پھر بتاؤ وہ محمد کی طرح صلی اللہ کون ہے جن پر نماز میں درود پڑھتے ہو؟
علیہ السلام. تو آپ ان کا نام کیوں نہیں بتاتے؟ ایک بندہ تو دکھاؤ، کسی کتاب میں لکھ دو جو فلانا علیہ السلام. یہ آل ہی میں درود والا ہے کون؟ علی سے تو آپ نے کرم اللہ کہہ کے اپنا بغض کر لیا، لیکن کسی ایک کا نام تو بتاؤ وہ کون ہے جس پر محمد کی طرح درود ہے، جو محمد کی طرح علیہ الصلوۃ ہے، جو محمد کی طرح علیہ السلام. ایک کا نام تو بتاؤ. اگر تم نے نماز میں ان پر درود پڑھنا پڑتا ہے اور نماز کے باہر تمہیں بتانے میں ہچکچاہٹ ہے تو پھر مجھے کہنا پڑے گا، ناراضگی کی بات نہیں، کہ یا تو آپ کی نماز باطل ہے یا عقیدہ باطل ہے. کیونکہ نماز میں کچھ پر درود ہے، جاگتے دیر کو کلام کرتی. تو رسول نے حسن حسین ننھے بچوں، کیا حکومت تھی ان کے پاس؟ دیکھیں یہ دین کے ہاتھیوں کا کام ہے تعلیم ایسے دے جانا. امامت کا تعلق حکومت کے ساتھ ہے. امام ہوتا ہے جس کو حکومت مل جائے. تو حسن حسین کے پاس حکومت تھی، تو پھر ان کو امام کیوں کہا؟ حکومت سے تو امامت کا تعلق نہیں. گھبراہ لوگوں سے کلام. اگر امامت سے مراد حکمرانی ہوتا تو معرفت امام کے پہچاننے کی حدیث ہی نہ آتی. اور جو بھی حکمران بندہ پتہ چل جاتا یہ حکومت والا، یہ امام ہے. مسئلہ ہی حال تھا. یہ رسول پاک نے حکمرانوں کو بھی کیوں کہا کہ من مات ولم یعرف امام زمانے فقط مات میتۃ الجاہلیہ. جو چاہے کتنا بڑا حکمران ہو، اگر اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، ابو جہل کی موت مرے گا. گھبراہوں کا سکلان بالکل قریب آتا. اب اس مسئلے کو حل کرنا بھی واجب تھا، چاہے تدبیر مشیت کہیں چاہے حکمت صحابہ کرام کہیں. لیکن میں نے دیکھا اور اس کو لکھا اتنے بزرگ عالم اہل حدیث کے، عبدالعزیز محدث دہلوی تحفہ سنہ شریعہ میں، احمد بن حنبل نے اپنی المسند میں، اتنی بڑی بڑی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ ننھے امام حسن علیہ السلام نے 15 سال کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں باپ بیٹوں کے لیے رضی اللہ، ان دونوں کو اللہ اکبر عبداللہ بن عمر کو جھڑک دیا، ڈانٹا اور کہا اسکت وابن عبدنا، چپ کر نوکر کے بچے. اب بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، بابا تخت نیچے ہے، خلیفہ اسلام ہے، اتنی بڑی جلالی شخصیت ہے، دربار بھرا ہوا ہے، بچے کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا، شرمندہ گیا، جا کر کھڑا ہو گیا. باپ منبر سے اترا، اپنے بیٹے کو پکڑا اور پوچھا کیوں شکل ایسی بنائی ہے؟ چہرے پہ غصہ آ گیا ہے کہ میرے بیٹے کو کس نے کچھ کہا ہوگا. بیٹے نے بھرے دربار میں بتا دیا، کہا دیکھو مجھے پاپا حسن بن علی نے یہ کہا ہے کہ تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے، نوکر کی اولاد ہے. یہ سننا تھا. باپ نے دربار کی طرف نگاہ کی، پھر بیٹے کو دیکھا اور کہا اچھا جاؤ جا کر حسن بن علی سے لکھوا لاؤ کہ تمہارا باپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ علی کے ڈر کا غلام ہے، تاکہ وہ رکا میں آگے قبر میں محشر میں فرشتوں کو دکھا سکوں اور عذاب سے بچ سکوں. ارے جو حکمران بن کر اپنے لیے محتاج ہے وہ امت کا کیا کرے گا؟ اللہ اکبر. امامت کا تعلق آخرت کے ساتھ، حکومت کے ساتھ نہیں.